چوتھا وہ آدمی، اس کی بخشش بھی روک دی جاتی ہے جو والدین جس سے ناراض ہوں، جن کے اماں ابا اس سے ناراض ہوں۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ ماں باپ ناراض ہیں، بھائی کیوں ناراض ہیں؟ اس کی ابھی تک ہم نے فکر کیوں نہیں کی؟ اگر کسی کے ہیں ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں جی ان کی زیادتی ہے، ان کی، بھائی وہ جو بھی ہے، آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ ان سے بدتمیزی کریں یا آپ ان سے ناراض ہوں۔ ناراض ہو گئے تو پھر مناؤ۔ کہتے ہیں یار 2-3 بار منا چکا ہوں، اتنا مولوی صاحب تھوڑی ہوتا ہے۔ تو بچپن میں تم جو روزانہ 10 بار ناراض ہوتے تھے، منہ بنا کے وہاں بیٹھ گئے، منہ کبھی ادھر کر لیا، پھر اماں اٹھاتی تھی، پھر ابا مناتے تھے، پھر کبھی منہ ادھر کر کے بیٹھ گئے، پھر ابا جا کے مناتے تھے، اچھا پھر ضد بھی کرتے تھے، ابا کو مار بھی دیتے تھے، لاتے بھی لگا دیتے تھے، وہ پھر بھی تمہیں اپنے قریب کرتے تھے۔ آج ان کے نخروں کے دن آئے ہیں تو ہم ان کے نخرے اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج جب انہیں منانے کا وقت آیا تو آج ہم انہیں منانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ماں باپ سے تو ضد و ٹسل کا سوال ہی نہیں بنتا۔ اللہ نے تو کہا جب یہ بڑی عمر کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہیں کہنا۔ اف تک کیا مطلب؟ والد آپ تھکے ہوئے آئے اور اماں نے کہا بیٹا دودھ لے آؤ، اف یار اماں ابھی یہ اسٹائل، شریعت نے اس اسٹائل کو منع کیا ہے، اف ابھی تو امی دیکھیں ابھی تھکا، اف۔ یہ ہے شریعت جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ اف ولا تنہرہما، انہیں اف تک بھی نہیں کہنا۔ اور یہ ایک آدمی کہنے لگا کسی بزرگ کو کہ میں اپنے والدین کا اتنا خیال کرتا ہوں، جب بھی کچھ مانگتے ہیں لا کے دیتا ہوں، پھر بھی ناراض رہتے ہیں، گلے رہتے ہیں ان کے۔ وہ سمجھنے لگا کہ بزرگ کہیں گے یار والدین کی غلطی ہے یار، ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ اللہ والے کی نظر تو کچھ اور ہوتی ہے۔ جب اس نے کہا نا کہ میں اپنے والدین کی ہر خواہش پورا کرتا ہوں، جو کہتے ہیں لا کے دیتا ہوں، پھر بھی گلے شکوے رہتے ہیں، تو فرمانے لگے یہی تو تیری غلطی ہے کہ وہ کہتے ہیں تو تو لا کے دیتا ہے، ان کے کہے بغیر ان کی خواہش کو پورا کر کے تو دیکھ، پھر دیکھ دل سے کیسی دعائیں دیں گے۔ ایک ہے وہ کہیں کہ بیٹا ایک جوڑا کپڑوں کا تو کبھی دلا دو اپنی اماں کو، تو لا کے دو گے تو اس میں وہ مزہ نہیں ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہ کسی اور طرف دھیان دے کہ اماں بیٹھی ہوئی، ابا بیٹھے ہو، ایک دن کپڑے اماں یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں، اس وقت دیکھنا کہ ان کے چہرے کا امپریشن کیا ہوگا اور ان کے چہرے پر خوشی کیا ہوگی، پھر دیکھنا وہ جو دل سے دعا نکلے گی تو اللہ کیسے قبول فرمائیں گے۔ لیکن میں والدین کو بھی یہ کہوں گا ساتھ میں کہ آپ بھی اپنا رویہ ایسا نہ کرو کہ اولاد نافرمانی پہ مجبور ہو جائے، بیزار نہ کرو۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ بچوں کو یہاں تک لے آتے ہیں اور بیزار کر کے رکھ دیتے ہیں، اور پھر جناب وہ دیکھتے ہیں بچے، اور پھر یہ ماحول ایسا ہے ہر ایک کو دین کا تو پتہ نہیں، تو اس لیے کم از کم اپنے انداز ایسے اپنائیں، ماں بھی باپ بھی، کہ بچہ بیزار ہونے پہ مجبور نہ ہو جائے۔ اور میں نے اس دن بھی درس میں کہا کہ کبھی اپنی اولاد کو بد دعا نہ دینا، کبھی بھی۔ چند باتوں کی نیت کر لو، میں نے زندگی بھر نہیں کہنی۔ ایک یہ کہ ساری زندگی میں کبھی زبان پہ طلاق کے الفاظ نہیں لاؤں گا، بیوی کو ڈرانے کی نیت سے بھی یہ نیت کر لو۔ دوسرا یہ کہ یہ نیت کر لو کہ ساری زندگی میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ اگر یہ کام میں نے کیا ہو تو اللہ مجھے ایمان نصیب نہ کرے، یا ایمان نصیب نہ کرے والی جو ہمارے منہ پہ زبانوں پہ چڑھی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، یہ زندگی بھر کبھی نہیں کروں گا۔ اور تیسرا یہ زندگی کا اصول بنا لو، اولاد کو کبھی بد دعا نہیں دوں گا۔ جب اولاد کوئی شرارت کر چکی ہو اور تمہیں کسی بات پہ سخت صدمہ دے چکی ہو، خدا را اس وقت بد دعا کے بجائے دعا دے دینا، اولاد کی زندگی سنورے گی، وہ تمہارے فرما بردار بھی بنیں گے۔ میں نے ایک واقعہ سنایا تھا، شیخ عبد الرحمن السدیس کی طرف یہ واقعہ منسوب ہے
کہ وہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا تو میری والدہ نے مہمانوں کے لیے کھانا بنایا تھا، مہمانوں نے آنا تھا، کھانا بن گیا، انہوں نے دسترخوان میری اماں نے بچھا دیا، اب وہ باورچی خانے میں سالن لینے کے لیے آئیں، پلیٹیں ولیٹیں رکھ دیں، پوری صبح سے دن تک جو ہے بڑی محنت سے اماں نے کھانا بنایا، اور مجھے شرارت سوجی، میں باہر سے مٹی لایا اور کھانے کی ہنڈیا میں ڈال دی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب دسترخوان بچھ گیا، مہمان بیٹھ گئے، اماں آئیں اور ڈھکن ہٹایا، اور میں باورچی خانے میں تھا، ہاتھ میں مٹی بھی لگی ہوئی تھی، جو دیکھا اس میں ساری مٹی ہے۔ اب بتاؤ ایسے موقع پر کیا ماں کا حال ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں تو یہ کہہ دیتے تیرا بیڑا غرق ہو جائے، کیا کیا؟ لیکن نہیں، اس ماں نے یہ کہا، اوہو عبد الرحمن یہ تو نے کیا کیا؟ اللہ تجھے بیت اللہ کا امام بنا دے، اللہ تجھے بیت اللہ کا امام بنا دے۔ اور واقعہ سناتے ہوئے رو گئے، کہا کہ اس وقت میری ماں نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا کہ بد دعا کے بجائے اس موقع پر دعا دے دی، اور آج اللہ نے مجھے بیت اللہ کا امام بنا دیا۔ مجھے اس دن کسی صاحب کوئی ملے اور کہنے لگے میرے بچے نے مجھے یہاں تک کیا ہوا ہے، اتنا تنگ کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا، کہتے میں اس کو بد دعا بھی دیتا ہوں۔ میں نے کہا کبھی دعا دی؟ کہتے دعا نکلتی ہی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا یہی تو ہے نا، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ فرما بردار بن جائے؟ ہاں جی۔ تو میں نے کہا جب بد دعا کا دل کر رہا ہو اس ٹائم دعا دے دیا کرو، تو تیری زندگی بھی بن جائے گی، اس کی زندگی بھی بن جائے گی۔ بہرحال والدین کی قدر ہو، عزت ہو، احترام ہو۔ یہ اگر جن کے والدین زندہ ہیں، غنیمت سمجھو کہ اللہ رب العزت نے گھر میں مستجاب الدعوات لوگ بزرگ ہمیں دیے ہوئے۔